جیسے ہی ان کی نظریں سامنے GB5 کی ہیڈ کوارٹر کی طرف پڑیں، وہ چاروں ہی بری طرح چونک پڑے۔ اتنی دیر سے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ تمثیلہ نے کہا تو میجر پرمود نے آنکھیں کھول دیں۔ بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے، ڈاکٹر مراد صاحب اور دیگر سائنسدانوں کی کوئی خبر نہیں مل رہی۔ میجر پرمود نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میجر پرمود اپنے ساتھیوں سمیت 2 گھنٹے قبل اسرائیل پہنچا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لائٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 20 میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی منگیتر تمثیلہ، جو عرف عام میں لیڈی بلیک کہلاتی تھی، لاٹوش آفتاب سعید، جو کہ وائٹ شارک کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیپٹن نوازش اور کیپٹن توفیق اس کے ساتھ آئے تھے۔ میجر پرمود تقریباً 1.5 گھنٹہ غائب رہا تھا۔ واپس آ کر اس نے کافی کا ایک کپ پیا تھا اور اس کے بعد کرسی سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تم ہام الجھ رہے ہو، حالانکہ یہ تو سیدھا سادہ کیس ہے، تمثیلہ نے کہا۔ کیسے؟ میجر پرمود نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ساری شرارت اسرائیل کی ہے اور کرنل ڈیوڈ اس بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا، لہٰذا اس کرنل ڈیوڈ کو پکڑا جائے، وہ خود ہی بتائے گا کہ سائنسدان کہاں ہے، تمثیلہ نے کہا۔ لیڈی بلیک بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میجر، ہمیں کرنل ڈیوڈ پر ہی ہاتھ ڈالنا ہوگا، وائٹ شارک نے کہا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کنفرم ہو کہ یہ کارروائی اسرائیل نے ہی کی ہے، لاٹوش نے کہا۔ کرنل ڈی نے سلور لیبارٹری کی سیکیورٹی سسٹم کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھیں، اس کے مطابق تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس لیبارٹری کو نقصان پہنچا دے، اور چونکہ سیکیورٹی سسٹم اسرائیل کے کنٹرول میں تھا، اسی لیے صرف اسرائیل ہی اس میں کوئی گڑبڑ کر سکتا تھا، لہٰذا مجھے شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ کارروائی صرف اور صرف اسرائیل نے ہی کی ہے، وائٹ شارک نے کہا۔ اوکے، اگر تمہارا اور تمثیلہ کا خیال یہی ہے تو میں مان لیتا ہوں، میجر پرمود نے کہا۔ تمہارے جاننے کے لیے تمثیلہ بابی کا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے، لاٹوش نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، شادی سے پہلے یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا حال ہوگا، وائٹ شارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی باتیں سن کر بلیک لیڈی کے چہرے پر حیا آلود مسکراہٹ آ گئی اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ بلیک لیڈی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مشرقی لڑکی بھی تھی، اسی لیے حیا اس کی فطرت میں شامل تھی۔ تم لوگ ایجنٹے سے ہٹ چکے ہو، میجر پرمود نے انہیں اصل موضوع کی طرف لانے کے لیے کہا۔ یہی حل ہے کہ کرنل ڈیوڈ کو ہی قابو میں کیا جائے اور اسی سے پوچھا جائے کہ سائنسدان کہاں ہے، وائٹ شارک نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ اسرائیل کی طاقتور اور بااختیار سیکرٹ ایجنسی کا چیف ہے، اس کا اغوا کوئی آسان کام نہیں ہے، لاٹوش نے کہا۔ اگر ہم نے آسان کام ہی کرنے ہیں تو بلغاریہ میں اپنے گلی محلے میں کوئی دکان کھول کر نہ بیٹھ جائے، ملک کی ہاک چھاننے کی کیا ضرورت ہے، لیڈی بلیک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمثیلہ بابی ٹھیک کہہ رہی ہیں، سیکرٹ فیلڈ میں ہمیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرنا پڑتا ہے، وائٹ شارک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، لاٹوش نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اپنے فکرے بازی بند کرو، میجر پرمود نے کہا۔ میجر، لائے عمل تو تم نے تیار کرنا ہے، ہم نے تو تمہارے حکم پر سر تسلیم ہم کرنا ہے، لاٹوش نے میجر پرمود سے کہا۔ لاٹوش اور وائٹ شارک میجر پرمود کے دوست تھے۔ چونکہ دونوں باصلاحیت سیکرٹ ایجنٹ تھے، اسی لیے میجر پرمود سے ان کی گہری دوستی تھی اور وہ میجر پرمود سے بے تکلفانہ لہجے میں بات کرتے تھے۔ میجر پرمود زیادہ تر اکیلا ہی مشنز پر جاتا تھا اور اس کا مزاج تنہا کام کرنے کا تھا، لیکن ایسے مشن جہاں پر اسے ساتھیوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے لیتا تھا۔ اس کے ساتھ عموماً اس کی منگیتر تمثیلہ، لاٹوش، وائٹ شارک، کیپٹن توفیق اور کیپٹن نوازش ہوتے تھے۔ کیونکہ یہ کئی مشنز میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے، اسی لیے یہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ اگر تم سب کا یہی خیال ہے کہ کرنل ڈیوڈ سے معلومات مل سکتی ہیں تو ہم GB5 کے ہیڈ کوارٹر سے اسے اغوا کر کے لاتے ہیں، میجر پرمود نے باری باری ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، سب ماسک میک اپ کر لو، اس کوٹھی میں ہماری ضرورت کا تمام سامان بھی موجود ہے، ہم GB5 کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کر دیتے ہیں، میجر پرمود نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ کرنل ڈیوڈ وہاں موجود بھی ہے یا نہیں، وائٹ شارک نے کہا۔ تم چلنے کی تیاری کرو، یہ بھی راستے میں ہی معلوم کر لوں گا، میجر پرمود نے کہا۔ تو وہ سبھی کھڑے ہو گئے، پھر چند منٹوں بعد وہ سب افراد 2 کاروں میں سوار ہو کر GB5 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی یہ GB5 کے ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچے، انہیں زبردست فائرنگ کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑے۔ ہنجر مجھے دو، میں اس عمران کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنے دل میں بھڑکتی ہوئی آگ کو بچاؤں گا۔ ہوش میں آتے ہی عمران کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ اس کے سامنے کرسی پر کرنل ڈیوڈ بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں نفرت، انتقام اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ عمران خود راڈس والی کرسی پر بندھا ہوا تھا، راڈ سے جکڑے ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ پشت پر کر کے رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ اس کے ارد گرد اس کے تمام ساتھی اسی کی طرح بندھے ہوئے تھے اور وہ بے ہوش تھے۔ کرنل ڈیوڈ خود تو عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں بائیں 4 مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ان 4 کے علاوہ 6 افراد بھی ایک دیوار کے ساتھ قطار میں کھڑے تھے۔ ان سب کی نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر تھی۔ بھلا گوشت کے ٹکڑوں سے بھی آگ پشتی ہے، کرنل ڈیئر، ایک ہی نظر میں ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد عمران نے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں کہا۔
تمہارے جسم سے نکلتے ہوئے خون کا ایک ایک قطرہ میرے دل کی آگ پر پھوار بن کر برسے گا۔ جیسے جیسے تمہارے جسم سے خون نکلتا جائے گا میرے دل کو قرار آتا جائے گا، کرنل ڈیوڈ نے خوفناک لہجے میں کہا۔ اف، تمہیں اتنی نفرت ہے مجھ سے، عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ صرف مجھے ہی نہیں عمران، اسرائیل کے بچے بچے کو تم سے نفرت ہے۔ تم نے اسرائیل کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے، سینکڑوں اسرائیلیوں کی گردنیں توڑی ہیں اور اسرائیل کے سینکڑوں پروجیکٹ مٹی میں ملا دیے ہیں۔ تم عصر حاضر میں اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن ہو اور ہر اسرائیلی تمہاری موت کا خواہاں ہے، اور آج اسرائیلیوں کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ تمہاری موت کی ویڈیو بنے گی، اسرائیل کا بچہ بچہ تمہاری اذیت ناک موت کا نظارہ کرے گا اور پھر پورے اسرائیل میں تمہاری موت کا جشن ہوگا، انسانی تاریخ کا سب سے شاندار جشن۔ کرنل ڈیوڈ نے عمران سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے جو تمہارے پروجیکٹ مٹی میں ملائے وہ عالم اسلام کے خلاف تھے، اور آئندہ بھی تمہارا جو پروجیکٹ عالم اسلام کے خلاف ہوگا میں اسے اسی طرح خاک میں ملا دوں گا۔ اور سنو، جن اسرائیلیوں کی میں نے گردنیں توڑی ہیں وہ شیطان کے نمائندے تھے، وہ باطل طاقت بن کر حق کے خلاف میدان عمل میں آ گئے تھے۔ اور تمہیں تو تاریخ کا پتہ ہوگا کہ کرنل ڈیوڈ کے ازل سے لے کر آج تک باطل کے جو نمائندے حق کے خلاف آئے ہیں وہ حس و خشاک کی طرح بہہ گئے ہیں، اور آج تک نہیں بلکہ قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ عمران نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری سوچ ہے جو کہ بکواس ہے، آج کے بعد تمہاری یہ سوچ بھی ختم ہو جائے گی، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کرنل ڈیوڈ، اور تم تاریخ سے آنکھیں پھیر رہے ہو، عمران نے طنزاً کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ وہ اپنے ہاتھ پہ موجود خنجر کو غور سے دیکھنے لگا۔ خنجر کی چمک بہت تیز تھی، وہ چند لمحوں تک خنجر کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی تھی، پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران عمران اپنے ناخنوں میں مخصوص کیمیکل بلیڈوں سے رسی کاٹ چکا تھا، لیکن کرسی کے فولادی راڈ سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ عمران کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ کرنل ڈیوڈ اس سے انتہائی نفرت کرتا ہے۔ اس نے عمران کے خلاف کوئی قدم اٹھانے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرنی، لیکن اس وقت وہ جال میں پھنسے ہوئے شیر کی طرح بے بس تھا۔ اسے دیوار میں نصب بجلی کے بورڈ پر ایک قطار میں لگے بہت سے بٹن دکھائی دے رہے تھے، اور اس کا خیال تھا کہ اس کرسی کے راڈز ان بٹنوں سے منسلک ہیں۔ کرنل ڈیوڈ، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ اس وقت مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، عمران نے مایوس کن لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، اب تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے، کرنل ڈیوڈ نے ایک طویل قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم میری فطرت سے آگاہ ہو، میں مر جانا تو بہتر سمجھوں گا لیکن زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ صرف تم سے ایک گزارش کرنی ہے، اگر تم میری آخری خواہش سمجھ کر مان لو تو، عمران نے کہا۔ اچھا بولو، کیا کہنا چاہتے ہو تم، کرنل ڈیوڈ نے لہجے کو شاہانہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے اس امریکن حبشی سے ایک نہایت اہم بات کرنی ہے، تم کچھ دیر کے لیے اسے ہوش میں لے آؤ، میری بات کے بعد اسے دوبارہ بے ہوش کر دینا، عمران نے کہا۔ نہیں، ان دونوں حبشیوں میں سے کسی کو بھی ہوش میں نہیں لایا جا سکتا، کرنل ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کے جواب میں عمران اسے کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور کرنل ڈیوڈ کی پی اے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون سیٹ تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ باس، پی اے ٹو پریزیڈنٹ آپ سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں، کرنل ڈیوڈ کی پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیس فون سیٹ لیا اور کان سے لگا دیا۔ یس کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ، کرنل ڈیوڈ نے نسبتاً نرم آواز میں کہا۔ سر، آپ فوراً پریزیڈنٹ آفس پہنچے، صدر مملکت نے آپ کو فوراً بلایا ہے، دوسری طرف سے صدر کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ اکے میں آ رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، پھر اس نے کارڈ لیس سیٹ فون اپنی پی اے کو دے دیا۔ عمران، تمہاری قسمت نے تمہاری زندگی کی چند گھڑیاں بڑھا دی ہیں، مجھے فوری صدر مملکت سے ملنے جانا ہے، میں ان سے مل رہا ہوں، تو پھر پروگرام کے مطابق تمہارے جسم کے ٹکڑے کروں گا، کرنل ڈیوڈ نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور خنجر ایک طرف پھینک دیا، اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی پی اے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی، جبکہ دیگر مسلح افراد وہیں رہ گئے تھے اور وہ سب عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم میں سے انچارج کون ہے، عمران نے مسلح افراد سے پوچھا۔ میں ہوں، کیا کہنا ہے تم نے، ایک آدمی نے نہایت کرخت لہجے میں کہا۔ بھائی، تم پیار سے بھی تو بول سکتے ہو، تمہاری مجھ سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، اب ہمیں تم سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے بددستور کرخت لہجے میں کہا۔ بے شک تم مجھ سے نہ بولو، لیکن اپنا نام تو بتا دو، عمران نے میٹھے لہجے میں کہا۔ میرا نام وائٹر ہے، انچارج نے کرخت لہجے میں اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ وائٹر، یہ بڑا عجیب نام ہے، کس نے رکھا تھا تمہارا یہ نام، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، اب اگر تم بولے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، وائٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو پھر میں خاموش ہو جاؤں گا، ورنہ میں تو اسی طرح بولتا رہوں گا، عمران نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں گولی مار دوں گا، وائٹر نے مشین گن کا رخ عمران کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے گولی مار ہی نہیں سکتے، کیونکہ کرنل ڈیوڈ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مارنا ہے، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار کر ہی اس کے انتقام کی آگ بجھے گی، ورنہ تو وہ ساری زندگی سلگتا رہے گا۔ اگر تم نے مجھے گولی مار دی تو وہ تمہیں گولی مار دے گا، اس کے غصے سے تو تم واقف ہی ہو، عمران نے شوخ لہجے میں کہا تو وائٹر ہونٹ کاٹنے لگا۔
خاموش ہو جاؤ ورنہ زبان کاٹ دوں گا، وائٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک کام کر دو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر تم میرا کام کر دو گے تو پھر میں کرنل ڈیوڈ کے آنے تک خاموش رہوں گا، عمران نے کہا۔ اچھا بتاؤ کیا کام ہے تمہارا، وائٹر نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا۔ یہ دونوں حبشی ہیں، ان کی گردن کی پشت پر خنجر کی نوک چباؤ اس قدر کہ چند خون کے قطرے نکل آئے، عمران نے وائٹر سے کہا۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، وائٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ان کے خون کی قربانی سے اس بلڈنگ پر آنے والی آفت ٹل جائے گی جس کی وجہ سے ہم بھی بچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ حیرت ہے تم ایشیائی لوگ ابھی تک توہم پرستی سے باہر نہیں نکلے، وائٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اسے ہماری توہم پرستی سمجھ لو، لیکن اگر تم آج میری بات مان لو تو تمہیں ایک نیا تجربہ ہو جائے گا، پھر تم کبھی بھی ایشیائی باشندوں کو توہم پرست نہیں کہہ سکو گے، عمران نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، وائٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا، پھر وہ اس طرف بڑھا جہاں خنجر گرا ہوا تھا۔ یہ خنجر کرنل ڈیوڈ نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے پھینکا تھا، اس نے خنجر اٹھایا، پھر وہ جوزف اور جوانا کی طرف بڑھا۔ عمران نے اسے ہدایت دی، اس نے عمران کی ہدایت کے مطابق جوزف اور جوانا کی گردنوں کی پشت پر خنجر کی نوک چبائی تو ان دونوں کی گردنوں سے خون نکالنے لگا۔ وائٹر نے طنزیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا تو عمران کے چہرے پر بھی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ سنا ہے کہ تم بہت پڑھے لکھے انسان ہو، اس کے باوجود تم میں اتنی توہم پرستی موجود ہے، وائٹر نے کہا۔ میری بات پر عمل کر کے تم بھی تو توہم پرست ہونے کا ثبوت دے رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم اور توہم پرستی یہ ممکن ہی نہیں، وائٹر نے نہایت مضبوط لہجے میں کہا۔ شعوری طور پر نہ صحیح، لاشعوری طور پر تو تم توہم پرست ہو، عمران نے کہا۔ اس کے بعد عمران نے جوانا اور جوزف کی طرف دیکھا جو ہوش میں آ چکے تھے، ان کا ہوش میں آنا گردن پر کٹ لگنے کی وجہ سے تھا۔ انہیں خود بخود ہوش کیسے آ گیا، وائٹر نے جوزف اور جوانا کو ہوش میں دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے، میں بھی خود بخود ہوش میں آ گیا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم باس کی موجودگی میں ہوش میں آ گئے تھے، لہٰذا تمہارے ہوش میں آنے کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی، جبکہ ان دونوں حبشیوں کی ہوش میں آنے کی ذمہ داری ہم پر ڈال دی جائے گی اور باس ہم سب کو گولی مار دے گا، وائٹر نے پریشان لہجے میں کہا۔ پھر اب تم کیا کرو گے، عمران نے کہا۔ میں انہیں دوبارہ بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیتا ہوں، وائٹر نے کہا۔ اس کے بعد وہ ایک دیوار کی طرف بڑھا، اس دیوار میں الماریاں بنی ہوئی تھیں، تم دونوں نے رسیاں کاٹ لی ہیں، عمران نے جوزف اور جوانا سے پاکیزیائی زبان میں پوچھا۔ یس باس، یس ماسٹر، جوزف اور جوانا نے بیک وقت آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں نے کرسیوں کے راڈز بھی توڑنے ہیں، عمران نے بدستور پاکیزیائی زبان میں کہا۔ یس باس، یس ماسٹر، اس بار بھی ان دونوں نے ایک ہی وقت میں جواب دیا۔ وائٹر نے الماری میں سے میڈیکل باکس نکال کر بے ہوشی کے 2 انجیکشن تیار کیے اور واپس مڑا۔ یہ لو تم اس حبشی کو انجیکشن لگاؤ، میں اس حبشی کو لگاتا ہوں، وائٹر نے ایک انجیکشن اپنے ایک ساتھی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے جوانا کی طرف اشارہ بھی کیا، اس کے ساتھ انجیکشن لے کر جوانا کی طرف بڑھا جبکہ وہ خود جوزف کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں جوزف اور جوانا کے قریب آئے، جوزف اور جوانا نے پوری قوت کرسیوں کے راڈز پر صرف کر دی، وائٹر اور اس کا ساتھی حیرت سے جوزف اور جوانا کو دیکھنے لگے، لیکن انہیں حیران ہونے کا بھی زیادہ موقع نہیں ملا۔ فولادی راڈز ٹوٹے اور پلک جھپکتے ہی جوزف اور جوانا نے وائٹر اور اس کے ساتھی کو اٹھا کر دیگر مسلح افراد پر اچھال دیا۔ کرنل ڈیوڈ کے ساتھیوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان کرسیوں کے فولادی راڈز بھی توڑ سکتا ہے، اسی لیے وہ اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے ہوئے تھے، لہٰذا اپنے ساتھیوں سے ٹکرا کر وہ فرش پر گرتے چلے گئے۔ جوزف اور جوانا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے ان افراد پر جا گرے جو وائٹر اور اس کے دوسرے ساتھی کی زد میں نہیں آئے تھے اور اس غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے بت بن کر رہ گئے تھے۔ جوزف اور جوانا نے ان کے ہاتھوں سے مشین گنیں چھینی اور اگلے ہی لمحے کمرہ فائرنگ کی تیز آواز سے گونج اٹھا۔ کرنل ڈیوڈ کے ساتھی موت کے رقص میں مصروف ہو گئے، ان کی دلہراش چیخیں بلند ہوئیں اور وہ گھومنے لگے۔ گھومتے گھومتے وہ فرش پر گرے اور تڑپنے لگے۔ جب کمرے میں موجود تمام افراد ہٹ ہو گئے تو جوانا بجلی کے بورڈ کی طرف بڑھا، اس نے بٹن دبانے شروع کیے تو کٹاک کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی راڈز کھلتے چلے گئے۔ عمران کی کرسی کے راڈز غائب ہوئے تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور الماری کی طرف بڑھا، اگلے ہی لمحے میڈیکل باکس اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے میڈیکل باکس میں نظر دوڑائی تو اسے اینٹی گیس انجیکشن نظر آ گئے، اس نے ایک انجیکشن تیار کیا، تھوڑا تھوڑا اپنے ساتھیوں کو لگا دیا، تھوڑی ہی دیر میں وہ سب ہوش میں آ چکے تھے۔ عمران، ہم کہاں ہیں، جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں ہونا تو وہاں چاہیے تھا جہاں کی ہمیں خبر ہی نہ ہوتی، لیکن ہائے میں کیا کروں، تمہارا بھائی تمہارا سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہتا ہے، گویا اسے تم پر اعتماد ہی نہ ہو، عمران نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اور صحیح صحیح بتاؤ کہ ہم کہاں ہیں اور اب کیا کرنا ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہم اس وقت GP5 کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں، کرنل ڈیوڈ کو صدر نے فوری طور پر طلب کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ مہلت مل گئی، ورنہ کرنل ڈیوڈ اب تک ہمیں لاشوں میں تبدیل کر چکا ہوتا اور ہماری لاشوں کا قیمہ بھی بن چکا ہوتا۔ اب ہم نے اس کے آنے سے پہلے GP5 کے ہیڈ کوارٹر سے نکلنا ہے، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت ہے ہمیں یہاں سے نکلنے کی، ہم کرنل ڈیوڈ کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی وہ آئے گا اسے قابو کر کے اس کے حلق سے ساری معلومات اگلوا لیں گے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
कर्नल डेविड को कुछ मालूम नहीं है, जबकि हमें मालूम होने वाला है। तुम असलहे पर कब्जा करो और यहाँ से निकल चलो, इमरान ने इस मर्तबा तहकुमाना लहजे में कहा। इमरान को इस लहजे में बात करते देखकर तनवीर को हिम्मत ना हुई कि वो कोई और बात करता। लिहाजा उसने फर्श पर गिरी हुई एक मशीन गन उठा ली। दीगर साथियों ने भी असलहा अपने कब्जे में ले लिया। मेरे सामने जो भी आया मैं उसे उड़ा दूंगा, चाहे कर्नल डेविड ही क्यों ना हो, तनवीर ने ऐसे लहजे में कहा कि इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो सब टॉर्चर रूम से बाहर आ गए। बाहर बरामदा था। बरामदे की छत पर कई कैमरे लगे हुए दिखाई दे रहे थे। इमरान ने अपनी मशीन गन का रुख इन कैमरों की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। फायरिंग की तेज आवाज बरामदे में गूंजी और सारे कैमरे उड़ गए। साथ ही उन्होंने बहुत से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी। चंद सेकंड बाद उन्हें बरामदे के आगाज में 8-10 अफराद दिखाई दिए। वो सब मशीन गनों से मुसल्लह थे, लेकिन इससे पहले कि वो फायरिंग करते, चौहान ने उन पर फायरिंग कर दी। मशीन गनों की गोलियों ने उनके सीनों में सुराख कर दिए। क्योंकि वो तेज रफ्तारी से भागते हुए आ रहे थे, इसलिए सीनों पर गोलियां खाने के बावजूद भी वो कई कदम आगे बढ़ाए। इस दौरान उनकी दर्दनाक चीखें भी बुलंद हुईं। फिर वो फर्श पर गिर गए और तड़पने लगे। उनके जिस्मों से निकलने वाला खून फर्श को रंगीन करने लगा। इमरान और दीगर साथी उनको तड़पते हुए अफराद से बचते बचाते बरामदे से निकल आए। जैसे ही वो बरामदे से निकले, इन पर गोलियों की बौछार हुई। वो बर्क रफ्तारी से जमीन पर गिर गए और रोलिंग करने लगे। इन पर फायरिंग सहन में खड़े अफराद ने की थी। इन पर भी तनवीर और जवाना ने ही फायरिंग की और वो उछल उछल कर जमीन पर गिरे और तड़पने लगे। इस दौरान उन पर छत से फायरिंग होने लगी। इमरान को टॉर्चर रूम की अलमारी में से हैंड ग्रेनेड भी मिले थे। इमरान ने 2 हैंड ग्रेनेड उठा लिए थे। अब इमरान ने एक हैंड ग्रेनेड की पिन खींची। फिर वो रोलिंग करते करते एकदम ही फिजा में बुलंद हुआ। उसका हाथ हरकत में आया। अगले ही लम्हे छत पर धमाका हुआ। इस धमाके में इंसानी चीखों की आवाजें भी शामिल थीं। उसी लम्हे एक तरफ से तकरीबन 10-12 अफराद आते हुए दिखाई दिए। वो दौड़ते हुए फायरिंग भी कर रहे थे। उन पर जोसेफ और जवाना ने भी फायरिंग की और इनका अंजाम भी अपने दीगर साथियों जैसा हुआ। निकल चलो आप, इमरान ने तेज लहजे में कहा और वो मेन गेट की तरफ बढ़े। मेन गेट पर मौजूद अफराद भी अंदर आ गए थे और वो मारे गए थे। उन्होंने मेन गेट खोला और बाहर निकल आए, लेकिन बाहर निकलते ही वो उछल पड़े। GP7 के चीफ कर्नल शमून साहब अपने कई साथियों समेत मारे जा चुके हैं। इसराइली सदर ने अपनी भारी आवाज में कर्नल डेविड से कहा, जो सदर साहब के सामने सर झुकाए बैठा था। वो 4 लम्हे पहले ही सदर साहब के ऑफिस पहुंचा था और मोदबाना अंदाज में सलाम करने के बाद सर झुकाए बैठ गया था। सदर मोहतरम, कर्नल शमून को इमरान और उसके साथियों ने हलाक किया है और वो सब इस वक्त मेरी कैद में हैं, कर्नल डेविड ने मोदबाना लहजे में कहा। तो इसराइली सदर बुरी तरह चौंक पड़ा। ओ, इमरान तुम्हारी कैद में है, सदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये सर, इमरान और उसके साथी इस वक्त GP5 के लॉकअप में हैं, कर्नल डेविड ने कहा। आपके पास सबूत है कि कर्नल शमून को इमरान ने हलाक किया है, सदर साहब ने पूछा। यस सर, मेरे पास ठोस सबूत मौजूद हैं, कर्नल डेविड ने मोदबाना लहजे में कहा। ओके, आप वो सबूत और इमरान को उसके साथियों समेत इंटेलिजेंस के हवाले कर दें। कल सुबह उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत होगी और कल ही हमारे जजेस उन्हें सजाए मौत सुनाएंगे और इस सजा पर कल ही अमल होगा और इस सारी कार्रवाई को दुनिया भर के TV चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा, सदर साहब ने कहा। यस सर, मैं इमरान और उसके साथियों को इंटेलिजेंस के हवाले कर देता हूँ और आर्मी के एक दस्ते को उनकी निगरानी के लिए बुलवा लेता हूँ, कर्नल डेविड ने मोदबाना लहजे में कहा। ये बेहतर रहेगा। अब मैं इस मौजू पर बात करता हूँ जिसके लिए मैंने आपको फौरी तलब किया है, इसराइली सदर ने इस्पात के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। तो कर्नल डेविड हमतन गोश हो गया। हमें अकरीमी आला अफसरान ने बराह रास्त इत्तला दी है कि एक अकरीमी एजेंसी को एक फ्लैट से लाश मिली है। ये लाश एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम के कारकुन की है। इसके फ्लैट में एजेंसी की रिकॉर्डिंग सिस्टम फिट किया हुआ है क्योंकि वो शख्स मशकूक था और एक अकरीमी एजेंसी उसके खिलाफ खुफिया इंक्वायरी कर रही थी। मुजरिम तंजीम के इस कारकुन को किसी लड़की ने हलाक किया है, इससे मालूमात हासिल की हैं। ये मालूमात हमारे सिल्वर प्रोजेक्ट के मुतालिक थी, सदर साहब ने इतना कहा और खामोश हो गए, जबकि कर्नल डेविड आखिरी बात सुनकर बुरी तरह चौंका। हमारे सिल्वर प्रोजेक्ट से मुतालिक मालूमात, कर्नल डेविड ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। जी हाँ, मुजरिम तंजीम के इस कारकुन के मुताबिक सिल्वर लेबॉर्ट्री के साइंसदानों को अफ्रीकी मुल्क लेरोनी में ले जाया गया था, इसराइली सदर ने कहा। ओ सर, के साइंसदानों को इस मुजरिम तंजीम ने अगवा किया है, कर्नल डेविड ने मोदबाना लहजे में पूछा। ये मुझे मालूम नहीं है, अकरीमी आला अफसर ने वो रिकॉर्डिंग हमें भिजवाई है। आप मेरे PA से वो रिकॉर्डिंग ले जाएं, मैं इस रिकॉर्डिंग से आपको बहुत सी मालूमात मिल जाएंगी, इसराइली सदर ने कहा। ओके सर, मैं भी वो रिकॉर्डिंग हासिल कर लेता हूँ सर, इसके बाद मेरे लिए क्या हुक्म है, कर्नल डेविड ने कहा। आप टीम लेकर लेरोनी जाएंगे और इन साइंसदानों को वापस लाएंगे, सदर साहब ने कहा। ओके सर, आपके हुक्म की तामील होगी, कर्नल डेविड ने मोदबाना लहजे में कहा। जिस तरह ये खबर हम तक पहुंच गई है, इस तरह काफरिस्तान, बल्गारिया और पाकिस्तान वगैरह तक भी पहुंच सकती है और वो लोग भी साइंसदानों के हसूल के लिए लेरोनी जा सकते हैं, इसराइली सदर ने कहा। ये सर, इस बात का अमकान तो है, कर्नल डेविड ने बदस्तूर मोदबाना लहजे में कहा।
ان سائنسدانوں سے ہمارا اپنا مفاد وابستہ ہے، ہمارا پروجیکٹ تباہ ہو گیا ہے لیکن ہم نے دوبارہ اس پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، لہٰذا آپ کے راستے میں جو بھی مشکل آئے آپ نے اس مشکل کا خاتمہ کرنا ہے اور ہر صورت میں ہر حال میں ان سائنسدانوں کو اسرائیل لانا ہے، صدر نے کہا۔ سر میں جانتا ہوں کہ ہمارے پروجیکٹ کے لیے یہ سائنسدان بہت ضروری ہیں، اسی لیے میں انہیں ہر حال میں واپس لاؤں گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اوکے، آپ عمران اور اس کے ساتھی کو انٹیلیجنس کے حوالے کریں اور فوری طور پر لیرونی روانہ ہو جائیں، اس سلسلے میں معمولی سی تاخیر ہمارے مقصد کی موت کا سبب بن سکتی ہے، اسرائیلی صدر نے کہا تو کرنل ڈیوڈ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے صدر کو زوردار سیلیوٹ کیا۔ اس کے بعد وہ صدر کے آفس سے باہر آ گیا، اس نے صدر کے پی اے سے ریکارڈنگ لی، پھر اس کی مخصوص کار GP5 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ ہیڈ کوارٹر کے مین گیٹ پر پہنچ کر اس نے کار کا ہارن بجایا لیکن گیٹ نہ کھلا تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے غصے کے عالم میں دوبارہ ہارن بجایا لیکن اب بھی گیٹ نہ کھلا تو اس کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ ایڈیٹ، نانسنس، تمہیں میری گاڑی کا ہارن سنائی نہیں دیا؟ میں تم سب کو گولی مار دوں گا، کرنل ڈیوڈ نے اصیلے لہجے میں کہا، ساتھ اس نے گیٹ پر دباؤ ڈالا تو گیٹ کھل گیا۔ گیٹ کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اسے بڑی حیرت ہوئی، پھر اس کی نظریں سامنے اٹھیں اور وہ نہ صرف اچھل پڑا بلکہ اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹنے لگیں۔ کچھ ہی فاصلے پر اس کے آدمی زمین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے، ان کے ارد گرد زمین پر خون بکھرا ہوا تھا اور ان کی حالت سے صاف بیاں ہو رہا تھا کہ وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنے ہونٹ بھینچے اور آگے بڑھا، کچھ آگے مزید لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ برآمدے میں داخل ہوا تو اسے برآمدے میں بھی لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیں۔ عمران، میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ تیری روح قیامت تک چیختی رہے گی، کرنل ڈیوڈ نے درندوں کی طرح گھرراتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ یہ ساری کارروائی عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہی کی ہے۔ وہ لوگ نہ صرف GP5 کے ہیڈ کوارٹر سے فرار ہو گئے تھے بلکہ انہوں نے ہیڈ کوارٹر کے تمام افراد کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ کرنل ڈیوڈ تیز سے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے چند گہرے سانس لیے، پھر اس نے سفید رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ریسیور میں ٹون موجود تھی، وہ تیزی سے نمبرز پریس کرنے لگا۔ یس کیپٹن ریمزے اسپیکنگ، کال ریسیو ہونے پر دوسری طرف سے GP5 کے ایک سب آفس کے انچارج کی آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ، کرنل ڈیوڈ نے اپنے مخصوص سخت لہجے میں کہا، یس باس، حکم باس۔ دوسری طرف سے کیپٹن رمزے کا لہجہ انتہائی مودبانہ ہو گیا۔ کیپٹن رمزے، تم فوراً ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، اپنے تمام ساتھیوں کو ساتھ لے آؤ۔ ہیڈ کوارٹر میں GP5 کے افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تم ان لاشوں کو یہاں سے اٹھواؤ اور GP5 کی سیکیورٹی کا انتظام سنبھالو، کرنل ڈیوڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ GP5 کے افراد کی لاشیں؟ سر، انہیں کس نے ہلاک کیا ہے؟ کیپٹن رمزے کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ایڈیٹ، نانسنس، بلڈی فول، تم میری جواب طلبی کرو گے؟ کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ نو سر، سوری سر، کیپٹن رمزے کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو فوراً، کرنل ڈیوڈ نے بدستور چیختے ہوئے کہا، پھر اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ ایک بار اس نے پھر دو تین گہرے سانس لیے اور سرخ رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبرز پریس کرنے لگا۔ یس پریزیڈنٹ آفس، رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے PA2 صدر کی آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ، کرنل ڈیوڈ نے اس مرتبہ نسبتاً نرم لہجے میں کہا، یس سر، فرمائیے۔ دوسری طرف سے صدر کے PA نے مودبانہ لہجے میں کہا، اب مجھے فوری طور پر صدر صاحب سے بات کرنی ہے، اٹ از ٹاپ ایمرجنسی، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اوکے سر، ہولڈ کیجیے، میں جناب صدر سے بات کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر موجود ہیں؟ تقریباً 1 منٹ بعد PA کی آواز سنائی دی۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے مختصراً کہا۔ سر، جناب صدر سے بات کیجیے، PA2 صدر کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ سر، میں کرنل ڈیوڈ عرض کر رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یس کرنل صاحب، کیا کہنا ہے آپ کو؟ دوسری طرف سے اسرائیلی صدر نے پوچھا۔ سر، فلسطینیوں کے گروپس نے مل کر GP5 کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کیا ہے اور مجرموں کو چھڑا کر لے گئے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا GP5 کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ؟ دوسری طرف سے صدر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ سر، میں تو آپ کی خدمت میں حاضر تھا جبکہ تمام ایکشن گروپس بھی اس وقت ہیڈ کوارٹر میں موجود نہیں تھے۔ ہیڈ کوارٹر میں صرف دفتری عملہ اور چند سیکیورٹی گارڈز موجود تھے، اس بات کا فائدہ فلسطینی گروپس نے اٹھایا ہے، کرنل ڈیوڈ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ صاحب، یہ بہت برا ہے، ہماری ٹاپ سیکرٹ ایجنسی جس کے پاس طاقت، وسائل اور اختیارات کی کمی نہیں، اس کے ہیڈ کوارٹر پر اس طرح کا ریڈ، ویری سیڈ مسٹر کرنل ڈیوڈ۔ دوسری طرف سے اسرائیلی صدر کی افسوس بھری آواز سنائی دی۔ سر، میں ابھی عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہوں اور انہیں عبرتناک موت سے ہمکنار کرتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، آپ نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر لیرونی روانہ ہونا ہے کیونکہ وہ سائنسدان ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں۔ ہم کرنل شومار کو GP7 کا نیا چیف بنا رہے ہیں، وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کر لیں گے اور آپ فوراً روانہ ہو جائیں، دوسری طرف سے صدر نے کہا۔
ओके सर, मैं अपनी टीम के साथ लेरोनी रवाना हो रहा हूँ, कर्नल डेविड ने मोदबाना लहजे में कहा। ओके, विश यू गुड लक। दूसरी तरफ से सदर साहब की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही कॉल मुनक़िता हो गई। कर्नल डेविड ने भी रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। रिसीवर रखने के 4 लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने सफ़ेद रंग के टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर्स प्रेस करने लगा। यस लेडी टीना स्पीकिंग। कॉल रिसीव होने पर दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल डेविड स्पीकिंग। कर्नल डेविड ने अपने मखसूस लहजे में कहा। ओ चीफ, आप फरमाइए। दूसरी तरफ से लेडी टीना का लहजा मोदबाना हो गया। मैं टीम के साथ बैरून मुल्क मिशन पर जा रहा हूँ, लिहाजा तुम तैयार होकर फ़ौरन हेडक्वार्टर आ जाओ, कर्नल डेविड ने तहकुमाना लहजे में कहा। ओके बॉस, मैं चंद मिनटों में आपके पास पहुंच रही हूँ, दूसरी तरफ से लेडी टीना ने कहा। तो कर्नल डेविड ने क्रैडल पर उंगली रखकर हटाई। टून आने पर वो एक बार फिर नंबर्स प्रेस करने लगा। ये मिशन बहुत अहमियत का हामिल था और वो टॉप एजेंट साथ ले जाना चाहता था। इमरान और उसके साथी GP5 के हेडक्वार्टर से जैसे ही बाहर निकले, उसकी नज़र बाहर खड़े अफराद पर पड़ी, जिनमें 2 लड़कियां और 2 मर्द थे। एक मर्द के कदोकामत और अंदाज से इमरान ने पहचान लिया कि वो कर्नल फरीदी था। इस तरह 2 लड़कियों में से रोशी को भी इमरान ने पहचान लिया। फिर इससे पहले कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते, वहाँ एक और ग्रुप भी आ गया। इमरान और कर्नल फरीदी इस ग्रुप को देखकर चौंके, क्योंकि इस ग्रुप में उन्होंने मेजर बरमूद को पहचान लिया था। यहाँ सरेआम सबका सलाम दुआ करना ठीक नहीं है। इस तरह साइड गली में एक कोल्ड स्टोरेज है, सब एक एक दो दो की सूरत में वहाँ पहुँच जाए। मेजर प्रमोद ने उनके करीब से गुजरते हुए कहा। इमरान और कर्नल फरीदी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ बड़े नहीं थे, जबकि मेजर प्रमोद ने कहा था, लिहाजा वो अजनबियों की तरह एक दूसरे से दूर होते चले गए। तकरीबन 5 मिनट बाद वो सब कोल्ड स्टोरेज में पहुँच चुके थे। इमरान ने जोसेफ और जवाना को निगरानी पर मामूर कर दिया। कर्नल साहब, लगता है कि आप अभी तक साइंसदानों को ट्रेस करने में नाकाम रहे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त तक तो तुम्हें मालूम भी नहीं है, अलबत्ता चंद लम्हों बाद की बात और है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद लम्हों बाद इमरान साहब को मालूम हो जाएगा, लेडी ब्लैक ने हैरत भरे लहजे में कहा। कर्नल फरीदी की बात सुनकर सबको हैरत हुई थी। हाँ, क्रीमिया से मिस रोशी को कोई खास इत्तला लेकर आई हैं, कर्नल फरीदी ने कहा। सर, मुझे तो मालूम हुआ कि ये इमरान और मेरे दीगर साथी इसराइल में हैं, तो मैं भी यहाँ आ गई, रोशी ने कहा। अगर आप मुझसे मालूमात छुपाना चाहें तो और बात है, कर्नल फरीदी ने दोबारा मुस्कुराते हुए कहा। रोशी, कर्नल साहब मेरे पीरो मुर्शद हैं और मुर्शद साहब को कम से कम चेहरे पढ़ने के फ़न से तो आगाह होना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोशी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद उसने तफसील भी बता दी। इमरान और प्रमोद, तुम दोनों को मेरा मशवरा है कि तुम वापस चले जाओ, मैं साइंसदानों को ट्रेस कर लूँगा। इसके बाद ये सब मौजूद साइंसदान काफिरिस्तान में ही सिल्वर प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। इसके बाद मैं इन साइंसदानों को बाहिफाजत उनके मुल्क पहुँचा दूँगा, कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में कहा। कर्नल फरीदी की बात सुनकर इमरान और मेजर प्रमोद तो परसुकून बैठे रहे, जबकि दीगर अफराद ने चौंक कर और हैरत भरी नज़रों से कर्नल फरीदी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर पत्थरों जैसी सख्ती दिखाई दे रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं कर्नल साहब? अगर मैं आपको ये ना बताती कि साइंसदान अफ्रीका के मुल्क लेरोनी में हैं, तो फिर आप कैसे उनकी तलाश में अफ्रीका जाते? रोशी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिस रोशी, इन साइंसदानों के बारे में एक ना एक दिन तो मालूम होना ही था। आपकी ज़ुबानी ना सही किसी और के ज़रिए से मालूम हो जाता तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसे मद्देनज़र रख कर मैं काफिरिस्तान के मफाद को नज़रअंदाज करूँ, कर्नल फरीदी ने कहा। काफिरिस्तान ने यह प्रोजेक्ट मुकम्मल करके मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना है, लेडी ब्लैक ने कहा। तमसीला भाभी, लगता है कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात मालूम ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट इंसानों की फलाह के लिए बनाया जा रहा है, इंसानों के खिलाफ ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, कर्नल फरीदी ने कहा। अगर हम सब मिलकर इस सिल्वर मिशन पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हमारे साइंसदानों का भी मसला है, लेडी ब्लैक ने कर्नल फरीदी से कहा और मेजर प्रमोद की तरफ देखा, जो नहायत संजीदा दिखाई दे रहा था। नहीं, पहले ये प्रोजेक्ट इसराइल का था, लेकिन इसराइल ने इसमें गड़बड़ करके सबके एतमाद को नुकसान पहुंचाया है। अब काफिरिस्तान इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा, ये काफिरिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, कर्नल फरीदी ने कहा। इसराइल ने तो इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ नहीं की। साइंसदानों का अगवा होकर अफ्रीका पहुंच जाना ये जाहिर करता है कि ये किसी और पार्टी का काम है, व्हाइट शार्क ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। इसमें इसराइल का भी हाथ हो सकता है, बहरहाल इस बात का फैसला तो बाद में होगा। फिलहाल तो आप लोगों ने मेरी बात पर अमल करना है कि आप दोनों ने पार्टियों को वापस लेकर जाना है, कर्नल फरीदी ने कहा। कर्नल साहब, यही हिदायत मैं आपको दे रहा हूँ कि आप काफिरिस्तान वापस चले जाएं। हम साइंसदानों को वापस भी लाएंगे और बल्गानिया प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल कर देगा, मेजर प्रमोद ने कहा। बल्गानिया के पास ऐसी लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके, कर्नल फरीदी ने कहा। यह आपका खाम ख्याल है कि साइंस तरक्की पर सिर्फ आपका ही हक है। बल्गानिया अब साइंस तरक्की में बहुत आगे निकल चुका है, मेजर प्रमोद ने तंजिया लहजे में कहा। सोच लो मेजर प्रमोद,
اگر کہیں ہمارا ٹکراؤ ہو گیا تو میں نے کافرستان کے مفاد کو پیش نظر رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ سیکرٹ فیلڈ میں ایک اچھے ایجنٹ سے محروم ہو جائے۔ کرنل فریدی نے کہا، جس طرح آپ کو کافرستان کا مفاد عزیز ہے، اسی طرح ہمیں بھی بلغاریہ کا مفاد عزیز ہے، اور اگر اس مفاد کے راستے میں ایک کرنل فریدی کیا 10 کرنل فریدی بھی آئے تو وہ فنا ہو جائیں گے۔ میجر پرمود نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ میجر پرمود کی بات سنتے ہی کرنل فریدی کے ساتھیوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے اور ان سب کے ہاتھ فوراً ہی اپنی جیبوں میں چلے گئے، لیکن کرنل فریدی ہاتھ کا اشارہ کر کے انہیں منع کر دیا۔ میجر پرمود کے ساتھی بھی غصے میں تھے۔ کرنل فریدی کے ساتھیوں کو جیبوں میں ہاتھ ڈالتے دیکھ کر ان کے ہاتھ بھی اپنی اپنی جیبوں میں چلے گئے تھے، لیکن انہیں میجر پرمود نے منع کیا۔ ماحول میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ چند لمحے پہلے جو دوست دکھائی دے رہے تھے، اب لگ رہا تھا وہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ عمران، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کرنل فریدی نے اس مرتبہ عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مرشد، میں تو آپ کا مرید ہوں، آپ کے نقش قدم پر چلوں گا، عمران نے انکساری سے کہا۔ اوکے، کوشش کرنا کہ تمہارا اور میرا آمنا سامنا نہ ہو، ورنہ مرنے سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ منع میں تمہیں اسی لیے نہیں کر رہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے کہنے کے باوجود رکنا نہیں ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ جیسے ہی کرنل فریدی نے بات مکمل کی، اس سے انتہائی تیزی سے جمپ لگانا پڑ گیا۔ زبردست دھماکہ ہوا، لیکن کرنل فریدی گولی سے بچ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر تنویر نے پلک جھپکنے سے قبل ہی ریوالور جیب سے نکال کر اس پر فائر کر دیا تھا، اور یہ کرنل فریدی کی پھرتی ہی تھی کہ وہ بچ گیا تھا، ورنہ تنویر کے پختہ نشانے سے بچنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک فائر کے بعد دوسرا فائر ہوا۔ یہ فائر بھی تنویر نے ہی کیا تھا، لیکن کرنل فریدی اس فائر سے بھی بچ گیا۔ کرنل فریدی کے تمام ساتھیوں نے اپنا اپنا اسلحہ نکال لیا۔ رک جاؤ تنویر، عمران نے تیز لہجے میں کہا، لیکن تنویر نہ رکا۔ اس نے تیسرا فائر بھی کرنا چاہا، لیکن عمران تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے تنویر کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا، جبکہ دوسری طرف کرنل فریدی کے ساتھیوں کا اسلحے کا رخ تنویر کی طرف ہو گیا تھا۔ کوئی بھی فائر نہیں کرے گا۔ کرنل فریدی کا حکم سن کر اس کے ساتھیوں کی انگلیاں ٹریگر پر نرم ہو گئیں۔ یہ ساری کارروائی صرف ایک دو سیکنڈ میں ہو گئی تھی۔ کرنل فریدی کی دھمکی سن کر عمران کے تمام ساتھیوں کو غصہ آ گیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس وقت کرنل فریدی کے خلاف کوئی حرکت عمران کو ناگوار گزرے گی، اس لیے سوائے تنویر کے کسی نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ جوزف بھی غصے میں آیا، لیکن سوائے نتنے پھلانے کے اس نے کوئی اور حرکت نہ کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران کرنل فریدی کا بہت احترام کرتا ہے، اور جب تک ملکی مفاد کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، عمران کرنل فریدی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا، اسی لیے وہ بھی ایکشن میں نہیں آیا تھا۔ تنویر اپنی جذباتی کیفیت پر قابو نہیں رکھ سکا تھا اور وہ فوراً ہی حرکت میں آ گیا تھا۔ اوکے عمران اینڈ میجر پرمود، میری بات ذہن میں رکھنا، کرنل فریدی نے کہا، پھر وہ وہاں سے جانے لگا۔ میں دعا کروں گی مسٹر تنویر کہ ہمارا اور تمہارا آمنا سامنا نہ ہو۔ کرنل صاحب پر چلائی ہوئی گولیوں کا میں نے تم سے حساب لینا ہے، روزا نے کرخت لہجے میں تنویر سے کہا، پھر آگے بڑھ گئی۔ تنویر کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن جولیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا، جس کے بعد تنویر کا کھلا ہوا منہ بند ہو گیا۔ عمران صاحب، میں آپ کو واپس جانے کو نہیں کہوں گا، البتہ یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر کہیں ہمارا اور آپ کا سامنا ہونے لگے تو آپ اپنا راستہ بدل لیجیے گا، کیونکہ ہم نے بھی ہر حال میں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھنا ہے اور راستے کی ہر دیوار کو گرانا ہے۔ میجر پرمود نے سنجیدہ لہجے میں عمران سے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران جواب دیتا، میجر پرمود ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ آؤ بھائی، اب ہم بھی یہاں سے نکل چلیں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ بھی گیٹ کی طرف بڑھا۔